ساری حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے ہے جس کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں، جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں اور جس کی پرستش سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ وہ خدا ایسا ہے جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا والو یاد رکھو، دنیا وہ سرائے فانی ہے جس کا فنا ہونا طے اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس سے جلا وطن ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ بظاہر خوشگوار اور سرسبز و شاداب ہے اور اپنے چاہنے والے کے لیے تیزی سے حرکت کرتی ہے اور اپنے دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ پس تم اچھے سامان سفر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو اور ضرورت سے زیادہ کچھ طلب نہ کرو اور نہ زاد راہ کے سوا اس سے کسی چیز کے طالب ہو۔ دنیا والوں، میں تم سے اس دنیا کے گھر کی کیا تعریف کروں جس کا آغاز رنج اور انجام نیستی ہے۔ جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ ملتی نہیں، اور جو اس سے دور بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جو کوئی اسے نگاہ عبرت سے دیکھتا ہے اسے یہ بینا اور دانا بنا دیتی ہے، اور جو اس کی زینت اور آرائش کو دیکھتا ہے اسے یہ نابینا کر دیتی ہے۔ خدا کے بندو، میں تمہیں تقوی اور معرفت خدا کی وصیت کرتا ہوں، جس نے تمہارے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں امثال اور واقعات بیان کیے، جس نے تمہاری عمر کے لیے اوقات مقرر کیے اور تمہیں لباس سے سنوارا، تمہاری معیشت میں گنجائش رکھی اور تمہارے اعمال کا احاطہ کیا، اور اس کی جزا تمہارے لیے طے کی، اور بڑی نعمتیں اور بے حد صلہ تمہیں بخشا، حجت آشکار سے تمہیں ڈرایا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا، تمہاری مدت عمر و زندگانی اس عبرت سرا میں متعین کی جہاں تمہاری آزمائش ہوگی اور کیے ہوئے کاموں پر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ پس یاد رکھو، دنیا گدلا چشمہ اور اس کا گھاٹ دلدل ہے، اس کا نظارہ دل خوش کن اور اس کی آزمائش تباہ کن ہے۔ یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے، یہاں تک کہ جب نفرت کرنے والا اس سے مانوس اور گھبرانے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اسے اپنی لاتوں سے گرا دیتی ہے، اسے اپنے جال میں شکار کر لیتی ہے اور اپنے تیروں سے اسے ہلاک کر ڈالتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کی کمندیں ڈال کر اسے کشاں کشاں قبر کی خوابگاہ تنگ اور ہیبت ناک منزل آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح خلف سلف کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، لوگ اسی طرح پے در پے آتے اور جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا کی آخری حد پر اور فنا کے نتیجے پر پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ جب معاملات ختم اور دنیا فنا ہو چکے گی اور حشر قریب اور قیامت برپا ہوگی تو یہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو پیغمبروں کے سہارے گمراہی سے رہائی پانے کی مہلت دے دی گئی تھی، سیدھے راستے کا نشان بتا دیا گیا تھا، اور خدا کو راضی رکھنے کے لیے جتنی مدت درکار تھی اتنی عمر دے دی گئی تھی، شبہات کی تاریکیاں دلیلوں کی روشنی سے ہٹا دی گئی تھیں، نور علم و دانش کی تلاش کو مہلت دے دی گئی تھی کہ موت کے پہنچنے تک کی فرصت سے فائدہ اٹھا لیں اور میدان حشر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ امثال صاحب، پند شافی اور عقل رسا کتنے دل نشین ہیں، کاش یہ پاکیزہ دل اور گوش شنوا صحیح دماغ اور صحیح عقلیں پا لیتے۔ اے لوگو، خدا سے اس شخص کی طرح ڈرو جو پند و نصیحت کو سنتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے، جس نے گناہ کیا اور فوراً اعتراف کر لیا ہو،
جو خدا سے ڈرا ہو اور عمل صالح کرنے لگا ہو، جس نے عذاب خدا سے خائف ہو کر توبہ کی جانب قدم بڑھایا ہو، قیامت پر ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں، عبرت انگیز چیزیں دیکھ کر نصیحت حاصل کی ہو، عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو تو ڈر گیا ہو، حق کی آواز سن کر اس کی طرف رجوع کیا ہو اور تائب ہو گیا ہو، پیشواؤں کی پیروی کرتا ہو اور ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرتا ہو، جب اسے راہ راست دکھائی جاتی ہو تو دیکھ لیتا ہو، وہ طلبگار حق و مغفرت بن کے دوڑا اور گناہوں سے بھاگ کر نجات حاصل کر لیتا ہو، اور آخرت کے لیے عمل صالح کے ذخیرے جمع کر لیتا ہو، اپنے باطن کو پاک کر کے آخرت کا گھر آباد کر لیتا ہو، اور توشہ بندگی خدا و خدمت خلق دنیا سے کوچ کے دن کے لیے راہ سفر آخرت کے لیے جمع کر کے اپنی پیٹھ مضبوط کر لیتا ہو۔ اے بندگان خدا، تقوی اختیار کرو کہ خدا نے اس کے لیے تمہیں خلق کیا ہے، اور اس نے اپنی ذات کے متعلق تمہیں جتنا خوف دلایا ہے اتنا اس سے ڈرو، اور اس کے وعدے کی سچائی کو مان کر روز قیامت کے ہول سے ڈر کر اجر آخرت کے مستحق بن جاؤ۔ خدا نے تمہارے لیے عمر و زندگی کی مدت معین کی اور اسے تم سے پنہاں رکھا، اور تمہاری عبرت کے لیے ماضی کے آثار باقی رکھے۔ وہ لوگ جو اپنے نصیب سے بہرہ ور ہونے کی منزل اور اپنے رسن گلو کے کشادہ ہونے کے مقام یعنی دنیا سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہیں قبل اس کے آرزوؤں تک پہنچ سکیں موت نے جھپٹ لیا ہو، اور ان کی مدت کے منقطع ہو جانے کے باعث تمنائیں منتشر ہو گئی ہوں، انہوں نے صحت کے وقت کوئی توشہ آخرت مہیا نہ کیا اور زندگی کے آغاز میں کوئی عبرت نہ حاصل کی۔ خدا کے بندو، خدا سے اس دانا آدمی کی طرح ڈرو جس کے دل میں انجام کی فکر نے گھر کر لیا ہو، جس کے بدن کو خوف خدا نے لاغر کر دیا ہو، عبادت شب نے اس کی ذرا سی نیند بھی چھین لی ہو، جس کے تپتے ہوئے دنوں کو ثواب کی امید نے پیاسا بنا دیا ہو، جس کی خواہشات نفسانی کو زہد نے روک دیا ہو، جس کی زبان کو خدا کے ذکر نے متحرک کر دیا ہو، جس نے خوف کو اپنے بچاؤ کے لیے پیش رکھا ہو، جو راہ روشن سے ہٹے ہوئے راستوں سے روگرداں ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے والے سیدھے راستے پر چلنے لگا ہو۔ لوگو، میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، جس نے عواقب کی دہشت دلا کر عذر کرنے والوں سے عذر کا سہارا چھین لیا، گمراہوں پر واضح دلیلیں قائم کر دیں، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا جو سینے میں چپکے سے گھس کر کانوں میں گمراہی کی باتیں ڈال کر گمراہ اور برباد کرتا ہے۔ بندگان خدا، رسن مرگ نے ابھی تمہارے گلے کو نہیں جکڑا ہے، اور روح تمہارے بدن میں موجود ہے۔ خدا کی دی ہوئی فرصت کو غنیمت سمجھو، ابھی ہدایت کا موقع باقی ہے، بدن راحت میں ہے، مہلت زندگی موجود ہے، ارادہ و اختیار پر قابو ہے، توبہ اور بازگشت پر اختیار ہے، انجام کو سدھارنے اور حالات کو درست کرنے کا موقع ہے۔ لہذا موت کے آنے سے پہلے اور خدا کی گرفت میں پہنچنے سے پیشتر فرصت چھن جانے، خوف کے مسلط ہو جانے اور قبر کے تنگ و تاریک مکان میں پہنچ جانے، نیستی کے وارد ہونے اور تن سے جان نکل جانے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.